الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، 28ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صورتوں کے لحاظ سے 28ویں پارے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں 9 صورتیں ہیں جن کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے سورہ مجادلہ، پھر سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ سورۃ المجادلہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں زہار کے مسائل جو ہیں بیان ہوئے۔ خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خامد نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، محرمات سے تشبیہ دی، اور عورت کو جب دور جاہلیت میں ماں قرار دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ماں بن گئی اور حرام ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تکرار کیا، کیونکہ ابھی اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر وحی نازل ہو گئی سورۃ المجادلہ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے مسائل بیان کر دیے کہ جو اس طرح کرے گا وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے زہار کرنے والا، یا 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کا جو انداز ہے نا، پہلی آیت میں جو ان کے تکرار ہوئی تھی، اس نے جو کی تھی، اس کو بڑے آسان پیرائے میں بیان کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ پھر اہل ایمان کی یہ خوبی بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی چیز بھی، نہ اولاد، نہ کوئی مال، نہ کوئی اور چیز جو ہے نا ان کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم او۔ تو بہرحال یہ آخر آیت تک یہاں جو ہے نا، جو اللہ کا دشمن اور اس کے رسول کا دشمن ہے نا، خواہ وہ رشتہ دار ہے، اس کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر بنو نذیر قبیلے کی جو جلا وطنی ہے کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انفارم کیا، آپ وہاں سے آ گئے، پھر چڑھائی کی گئی، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے اوپر جو سختیاں کی گئی اس کا بیان ہے۔ اور اسی طرح پھر جو ہے نا اس میں وہ صحابی رسول جنہوں نے جو ہے نا وہ ضیافت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کا بیان ہے کہ ان کی تعریف اللہ نے اتاری کہ خود ضرورت کے باوجود دوسرے کو انہوں نے ترجیح دی، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا۔ مال فے کے احکام ہیں کہ جو مال دشمنوں کا بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ سورہ حشر میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ اسی طرح مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور کل کے لیے دیکھیں کہ کیا بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو سورہ حشر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس کا معنی ہی امتحان، آزمائش ہے۔ شروع میں سورہ ممتحنہ کے شروع میں مسلمانوں کو یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ کفار کو دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو بیان کر کے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ سے ایسا تعلق جوڑا
کہ اقبال کا یہ شعر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بیان ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا سورہ الممتحنہ میں وہ کفار جو مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، زیادتیاں نہیں کرتے، ان سے بھلائی کرنے کا کہا گیا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ صرف ان کفار سے جو ہے نا وہ دشمنی کا تعلق قائم کرنا ہے جو لڑیں، جو زیادتی کریں، ہر کافر کے اوپر تشدد نہیں کرنا۔ یعنی بنیادی طور پر تو مسلمان کی ذمہ داری ہے نا کہ غیر مسلموں کو آگ سے بچا کے جنت کے رستے پہ ڈالا جائے۔ اولین فریضہ یہی ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ ہاں کوئی اگر جان کے پیچھے پڑ جائے، کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کے فتنے پیدا کرے تو اس کا پھر سدباب کیا جائے گا۔ تو اسلام کا یہی تو منشا ہے، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے دعوت دینی ہے اور تمہارے ذریعے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، یہ بہتر ہے، اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بھی۔ تو اسی طرح اگر وہ عورتیں جو غیر مسلم ہیں اسلام لائیں اور آ جائیں چھوڑ کے، تو پھر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامک اسٹیٹ کی۔ اور اسی طرح عورتوں سے بیعت لی گئی ہے، اس کا ذکر ہے کہ عورتوں سے بیعت لینی ہے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ شرک نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی۔ تو بہرحال سورہ ممتحنہ میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الصف جو ہے، سورۃ الصف میں پہلے تو اللہ کی حمد ہے، پھر یہ کہا گیا کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل کرو نہیں تو سزا ہوگی۔ جو لوگ صف باندھ کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسلام کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ لکھا ہوا ہے۔ بہترین اللہ سے جو تجارت ہے وہ جہاد ہے کہ اس کی عوض اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، اور نصرت اور فتح اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ سورۃ الصف کا خلاصہ ہے۔ سورہ جمعہ میں جو باتیں اہم بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سیدھے رستے پہ چلیں۔ بے عمل جو علماء ہیں ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس نے کتابیں اٹھائی ہیں، خود کوئی فائدہ نہیں۔ موت سے انسان کوئی نہیں بچ سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً جمعہ کی طرف آ جاؤ، جمعہ کے بعد پھر کاروبار کے لیے نکلو۔ تو اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ ایک دفعہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، کچھ سامان آیا، کچھ لوگ چلے گئے، تو اس کو پھر صحابہ کرام کی تربیت کی گئی کہ جب نبی تم سے مخاطب ہوں تو پھر تم نے ان کی بات کو سب سے پہلے سننا ہے۔ آگے سورہ منافقون ہے۔ اس کی ابتدا میں منافقوں کے جو ہے نا رویے کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، منافقین تو طنزاً یہ کہتے تھے نا، اس لیے اس کی تردید کی گئی۔ پھر رئیس المنافقین کا جو قول، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، اس کی مذمت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے لیے ظفر العزت ولرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، مال اور اولاد کے فتنے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک شخص کی مثال بیان کی گئی کہ جب وہ مرنے لگے گا پھر وہ کہے گا کاش مجھے مہلت مل جائے، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکوں، فاصدق واکن من الصالحین لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، لیکن پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ سورۃ التغابن میں جو ہے نا وہ قیامت کا بیان ہے شروع میں، کہ جنتی جو ہے نا خوش و خرم دیں گے، اللہ کی تعریف بھی ہے، دوزخیوں کی جو ہے نا دوزخیوں پر سختی ہوگی اس کا بیان ہے، اولاد اور بیویاں جو ہیں یہ آزمائش ہیں اس کا بیان ہے، بخل کی جو ہے نا مذمت کی گئی ہے۔ تو بہرحال سورۃ التغابن میں یہ ہے، اور تغابن ویسے بھی قیامت کی مناسبت سے ایک نام ہے اس کا رکھا گیا۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل ہیں، مختلف عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جو اللہ سے ڈرے اس کو اللہ پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، یہ مضمون سورہ طلاق میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں تحریم کا معنی حرام قرار دینا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے پاس جا کر شہد کھایا، اور جو ہے نا زینب بنت جحش کے پاس، پھر امی عائشہ صدیقہ اور امی حفصہ نے کہا کہ مغافیر کی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو بہرحال شہد کے حوالے سے آپ نے سخت الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ تحریم اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟
قد فرض اللہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم اللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جب یہ وحی نازل کی تو آپ نے قسم کو توڑا اور پھر جو پچھلے احکام تھے ان کے مطابق جو ہے نا وہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جو بھی یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی ایک دو اور مثال ہے، اس سے ثابت یہ کرنا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل وحی کی روشنی کے بغیر نہیں ہے۔ آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وہی جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وہی ہے۔ پھر اس کو وحی کے جو ہے نا شہد کے معاملے میں اس طرح ہوا تو فوراً وحی نے آ کے اس کو جو ہے نا رہنمائی دے دی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جو ہے نا وہ واضح ہو گئی کہ آپ کی جملہ تعلیمات جو ہیں وہ اللہ ہی کی تعلیمات اور وحی کے تابع ہیں۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے ان الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، اور اسی طرح سورہ تحریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تو یہ حکم دیا گیا۔ پھر توبہ کا حکم دیا گیا کہ توبہ نصوح کرو، اللہ معاف کر دے گا، پھر تمہیں جنتیں عطا کرے گا۔ دو بری عورتوں کی مثال، نافرمان جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال دو جو ہے نا نافرمان عورتیں ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے نا دو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نافرمان ہے، اور نیک دو عورتوں کا جو ہے نا وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، فرعون کی بیوی اور سیدہ مریم۔ اور فرعون کی بیوی کا جو ایمان ہے وہ بڑا اس کو بڑا انداز میں کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ماڈل ہے۔ دیکھیں نا بی بی آسیہ کتنی نعمتوں میں وہ رہیں پلیں، لیکن اسلام پہ ڈٹ گئی نا، حق بات پہ، فرعون کے مظالم کو برداشت کیا تھا کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا وہ بھی بڑی آزمائشوں سے گزری، اللہ نے ان کو عظمت عطا کی۔ تو مومن مردوں کے لیے ان دو عورتوں کو جو ہے نا بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جب اسلام پہ ڈٹ گئیں تو تم کیوں نہیں ڈٹتے، تم اسلام کی خاطر جو ہے نا وہ دل جمی سے، مضبوطی سے سٹیپ کیوں نہیں لیتے۔ تو یہ تھا 28واں پارہ، اس کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز۔ محترم ناظرین کرام، 29ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔